السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر ہیں، آپ کے اندر بہت ہی اچھا اخلاق پایا جاتا ہے۔ یہ گواہی کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے، یعنی اتنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے۔ میں آپ کو اخلاق کے بارے میں بنیادی باتیں اور تمہیدی باتیں بتلاؤں گا، باقی ماشاءاللہ آپ علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اخلاق اس کا معنی عادات ہے، عادت خلق سے ہے، اس کا معنی عادت ہے۔ اور پھر عادات دو قسم کی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے اخلاق کی دو قسمیں بن جائیں گی، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ تو شریعت نے ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور برے اخلاق سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اچھے اخلاق کا اجر و ثواب کب ملتا ہے؟ ثواب کب دیا جائے گا؟ کیا جو فضیلت اخلاق کے بارے میں آئی ہے وہ ہم پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے؟ اس کو آپ ذرا سمجھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ دیکھیں، جو غیر مسلم ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، بڑی خدمات کرتے ہیں، بڑے اخلاق ان کے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے اور نہ ہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کے جو اخلاق ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یقینی بات ہے ان کو جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے بنیادی چیز کو درست نہیں کیا ہے، جو بنیاد تھی اس کو صحیح نہیں کیا ہے۔ اسی طرح علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے رائے ہے۔ علماء جو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کے عذاب میں کمی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے عذاب میں کمی ہوگی، کیونکہ جہنمیوں کی بھی درجات ہوں گے۔ اسی طرح قادیانی ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین نہیں مانتے، تو ان کے بھی اخلاق ہیں، تو انہوں نے بنیاد کو نہیں مانا، اس وجہ سے اخلاق کا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح منکرین حدیث ہیں جو احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، چاہے ان کے اخلاق کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی زبانیں بھی میٹھی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی زبان کیا ہے میٹھا بناتے ہیں، میٹھی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو بنیادی چیزیں جو ہے ان کا ہونا لازمی چیز ہے، یعنی شرک نہ ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازمی ہے، اس کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ماننا یہ بھی لازمی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ہے، اخلاق حسنہ وہ حاصل ہوں گے، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں، شرک کرنے کے بعد باوجود بھی ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ملیں گے، بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سنائیں گے، قصے کہانیاں سنائیں گے، بڑی آپ کی خدمات کریں گے، کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن بنیادی چیز شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے، توحید نہیں ہے، شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اخلاق کا فائدہ نہیں ہے، انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح بعض قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریاکاری، دکھلاوے کے لیے اخلاق کو اپناتے ہیں، یا خود اپنی طرف سے اخلاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے، اللہ کے نبی سے اخلاق حاصل نہیں کرتے، دین سے اخلاق حاصل نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی طرف سے جو ہے اخلاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہے، ان کا کیا ہے، اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہنسانا یہ جنت کا ذریعہ ہے اور یہ اچھا اخلاق بھی ہے، یعنی جھوٹ بولو، ان کو آپ ملیں گے وہ آپ کو ہنسائیں گے، خوش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور وہ اس چیز کو عبادت سمجھیں گے اور اسی چیز کو اخلاق سمجھیں گے، وہ اسی چیز کو کیا اخلاق ہی سمجھیں گے، آپ کو چائے پلائیں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، وہ اسی چیز کو اخلاق سمجھیں گے، آپ کی خدمات کریں گے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز عبادات نہیں کرتے ہوں گے، وہ اسی چیز کو ہی کیا ہے وہ کہیں گے یہی چیز جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کا خود کا بنایا ہوا ایک اخلاق ہے، اس نے شریعت سے نہیں لیا، یہ چیز شریعت سے اس نے یہ چیز نہیں لی ہے، اس نے اپنی طرف سے یہ چیز بنائی ہے، تو اس کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اجر و ثواب اس اخلاق کا ہوگا جو شریعت سے حاصل کیا جائے گا، جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہوگا، اس کے مطابق ہم لوگ اس سے پیش آئیں گے، تب وہ کیا ہے اخلاق ہوگا صحیح معنوں میں، اور اسی کا ہی اجر و ثواب ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور اخلاق کا ہمیں اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ کوئی کام نکلوانے کے لیے کالج یونیورسٹی میں بعض طلباء پڑھتے ہیں، تو اپنے ٹیچر سے یا بڑے لوگوں سے وہ کام نکلواتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن دل کے اندر اخلاق نہیں ہوتا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی میں جتنی خدمت زیادہ کروں گا، جتنا میں اس کی تعریفیں زیادہ کروں گا، میرا کام کیا ہے جو ہے وہ اچھا ہوگا، میرا کام یہ بندہ کر دے گا۔ تو کام نکلوانے کے لیے اخلاق کو اپنانا یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ ہاں، آپ دل سے مہمان نوازی کریں، شریعت نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھی سے اچھی کیا ہے اس کی کیا کریں، مہمان نوازی کریں، اور نظریہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور نظریہ یہ ہو کہ مہمان نوازی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نظریہ یہ ہو، ریاکاری دکھلاوا یہ نہ ہو، ریاکاری پر کیا جانے والا نیک عمل یا عبادات جو ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے ہم اخلاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اخلاق اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کریں،
اور شریعت کے مطابق اخلاق کو اپنائیں، اپنی طرف سے نہ گھڑیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ نہ بنائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔